السلام علیکم فرینڈس، موٹیویشنل ٹاکس وتھ نور۔ آج کے اتنے سوشل زمانے میں بھی اگر لوگوں نے لڑکا لڑکی کا فرق ختم نہیں کیا تو اتنا سوشل میڈیا کا عام ہونا، سب کا استعمال کرنا، سب کو پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنا، اتنے موٹیویشنل سنسیئر لوگوں کا ہونا جو اتنا سینسیبل لوگ ہیں، اتنی پازیٹیوٹی پھیلا رہے، اتنی موٹیویشن کو عام کر رہے ہیں، تو اس سب کا فائدہ کیا جب اگر مین کام ہوا ہی نہیں جس کو اتنے ٹائم پہلے حضور پاک نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ صحیح ہے، انہوں نے احکامات دیے، انہوں نے بتایا خدا کہ یہ احکامات ہیں، لوگوں کو سمجھایا سکھایا۔ لوگ کیسے وہ احکامات بھول سکتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ رکھا، اپنی اولاد میں کبھی فرق نہیں کرا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور جتنی بھی چیزیں انہوں نے کی اپنی لائف میں، ہم وہیں سے سیکھتے ہیں، اسی سورس سے سیکھتے ہیں، ہم قرآن سے سیکھتے ہیں، جو ہمیں ہدایت کتاب ملی ہے اس سے سیکھتے ہیں۔ تو پھر لوگ کیسے اس ہدایت کی کتاب کو پڑھنا بھول جاتے ہیں، اس پہ مٹی چڑھ جاتی ہے، اسے کیسے اگنور کر دیتے ہیں، اسے کیسے اوائڈ کر کے اپنی فضول سی زندگیوں میں عام ہو جاتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جس زندگی میں کچھ اچیومنٹس نہیں ہے، ریئل اچیومنٹس نہیں ہے، اور کوئی سکسیس نہیں ہے، ریئل سکسیس آف اسلام نہیں ہے۔ تو پھر کیا فائدہ جب یہ فرق ہی ختم نہیں ہو پایا، اتنا بھی کوئی نہیں کر پایا۔ پھر جن کے پاس اتھارٹیز ہیں وہ بھی کچھ نہیں کر پائے، اور جن کے پاس نہیں ہے تو پھر ان کی تو الگ ہی بات ہے، کیونکہ سب کے پاس مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے، چاہے وہ دل سے ہو، زبان سے ہو، یا ہاتھ سے ہو، یا کسی عہدے کی بنیاد پہ ہو، پر سب کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہے، کوئی سب کچھ، ہر انسان کچھ نہ کچھ تو کر ہی سکتا ہے، کچھ کسی نہ کسی وے سے تو کچھ ہی کر سکتا ہے۔ پر آئی تھنک بہت سے لوگ اپنے طور طریقوں سے بہت کچھ کر بھی رہے ہیں، پر زور زبردستی کی بنیاد پر یا کسی پہ جبر کر کے تو کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ لوگوں کو بولا اور سمجھایا جا سکتا ہے، پر بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت بولا بھی نہیں جا سکتا، ہمیشہ سمجھایا بھی نہیں جا سکتا، اور تعلیمات کو لوگ بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنا آپ کو، اپنی انفارمیشن، اپنی نالج کو، اور اپنے جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہی صحیح، اتنا مطلب بولنے کے بعد بھی اگر دماغ میں بھوسا ہی بڑا ہو تو پھر اس کو کون ختم کر سکتا ہے اور کون نکال سکتا ہے؟ یہ مطلب بہت زیادہ، چلو ابھی بھی اگر انڈیا کے اندر یہ چیز کچھ نہ کچھ مقدار میں موجود ہے تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، ان کا جو ریلیجن اور کلچر میں بہت سی چیزیں ایسی نہیں ہیں، پر وہاں پہ ریلیجن کے اعتبار سے ان لوگوں نے اپنے کلچر کو زیادہ آگے کر دیا، اور جو لبرل لوگ ہیں انہوں نے آ کے یہ چیز کو زیادہ کر دیا، جبکہ ان کا ریلیجن کے الگ میٹرس ہیں، پر انہوں نے اس طرح سے چینجز کر دیے ہیں۔ ہمارا تو اسلام ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، اسلام نے ڈائریکٹ بتائی ہے اقامت صحیح طور پر، تو پھر وہ بات کریں نا، ہم اپنی بیسس پہ کیسے بات کر سکتے ہیں، یا کانسٹیٹیوشن کیا کہہ رہا ہے؟ کانسٹیٹیوشن تو بات کی بات ہے نا، جب ہمارے پاس اسلامک کانسٹیٹیوشن موجود ہیں تو وہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کے آگے بھی وہاں پہ رائٹس کی بات ہو رہی ہے، دوسرے جو ہمارے کانسٹیٹیوشنس ہیں ان میں بھی رائٹس کی بات ہو رہی ہے، تو رائٹس تو دونوں جگہ ایکول بتایا جا رہا ہے، تو آپ اس کو مانیں یا اس کو مانیں، بات تو ایک ہی ہے، پر اہم جو کتاب ہے جس سے ہمیں زیادہ بہتر اور صحیح بالکل گائیڈنس ملتی ہے، جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، تو وہ گائیڈنس زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تو میرے خیال سے ہر ایک فرد کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک انسان سمجھانے پہ وقت گزار دے اور ایک انسان نہ سمجھنے میں عمر گزار دے، تو اس میں کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں، نقصان نہیں ہے، وقت گزر جائے گا، سب کچھ چل جائے گا، بٹ ایٹ لیسٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جب ہی کچھ بہتری آئے گی ملک میں۔